على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، کتاب الجمعہ، بس آخری کچھ احادیث اب ہماری رہ گئی ہیں اس باب کی. آج کا جو باب ہے، اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، کہ جب کچھ لوگ امام کو نماز جمعہ میں چھوڑ کر چلے جائیں تو امام کی نماز اور باقی لوگوں کی نماز درست ہو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی نماز خراب ہو گئی. کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، سارے تو ظاہر ہے نہیں، کچھ لوگ چلے جائیں گے تو باقیوں کی نماز ہو جائے گی، وہ خراب نہیں ہوگی. حدیث ہے 894 اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قالا، فرماتے ہیں، بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ایک دن، اذا اقبلت عیر تحمل طعاما، تو ایک قافلہ آ گیا جس میں اونٹوں پہ کھانے کا سامان لدا ہوا تھا، غلے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں. فالتفتوا الیہا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجل، لوگ چلے گئے اس کی طرف. یہ جو سورۃ جمعہ کے بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی آیت، تو لوگ تجارتی قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے، قافلے کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الا 12 رجلا، صرف 12 آدمی رہ گئے. فنزلت هذه الآیہ، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب ان لوگوں نے تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. تو یعنی اب صحابہ تو بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے، 12 صحابی صرف باقی رہ گئے. تو ایسا نہیں ہوا کہ ان 12 صحابیوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی، ان کی نماز بھی ہوگی اور ان کا خطبہ بھی ہو گیا. تو اس حدیث کو ہم پہلے اس کے جو پس منظر ہے اس کا ہمیں معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں، علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد ارشاد فرماتے تھے. جیسے عیدین کا خطبہ ہوتا ہے نا، نماز عید کے بعد ہوتا ہے، تو اس دور میں بھی جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ کا بعد ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے لوگوں کو اطلاع دی کہ سامان تجارت آیا ہے، غلہ وغیرہ آیا ہے. تو لوگ یہ سن کر غلہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ رہ گئے. تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ نماز کے دوران پیش آیا، لیکن حضرت جابر ہی اور دوسرے صحابہ کی دوسری روایات، بہت ساری روایات جمع کرنے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس دوران خطبہ ہو رہا تھا، نماز پڑھی جا چکی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمعہ کے کو خطبہ اور نماز، اس کو سارے کو نماز جمعہ پہ اس کا اطلاق کیا ہے. تفہیم القرآن کے اندر یہ لکھا ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ ابھی ہجرت کے کچھ عرصے بعد کا ہی واقعہ تھا. اس پہ بعض لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پہ تان کیا ہے کہ جی صحابہ تو بس دنیا کے پیچھے دوڑتے تھے اور ان کے اندر تقویٰ نہیں تھا معاذ اللہ، یا انہیں آخرت کی فکر نہیں تھی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ جمعہ کے اندر تفسیر کے اندر اس کا تفصیل سے جواب دیا، وہاں سے تفصیل پڑھ لی جائے. لیکن مولانا یہ کہتے ہیں کہ دنیا صحابہ کرام کا اس وقت جو چھوڑ کے جانا تھا، اس صورتحال کو بھی دیکھا جائے کہ ایک تو صحابہ کی اجتماعی تربیت کے بھی ابتدائی مراحل تھے، اور سخت اس بھوک کا اور مشکل کا دور تھا جو کفار مکہ نے مدینہ طیبہ کے باشندوں کی سخت معاشی ناکہ کر رکھی تھی. اشیاء ضروریہ جو ہیں بہت کامیاب ہو گئی تھیں، مہنگی ہو گئی تھیں، قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں، اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے. تو اس وقت تجارتی قافلہ آیا اور ظاہر نماز ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارغ ہونے تک سارا سامان فروخت ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب چینی کا وہ قحط ہوتا ہے، چینی کی کمی ہوتی ہے، تو اکثر گورنمنٹ کی طرف سے ٹرکوں پہ چینی آتی ہے، تو اس کے اوپر لوگ، یا آٹے کی ہوتی ہے تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے. تو یہ تو عام لوگ ہیں، خیر وہ صحابہ کرام تھے. تو جو تربیت کی کمی تھی اور حالات کی سختی کے باعث ان سے یہ غلطی رونما ہو گئی تھی. لیکن جو شخص اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جی صحابہ تو بس دنیا کے پیچھے دوڑتے تھے اور انہیں آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کے اندر تقویٰ نہیں تھا،
تو وہ سخت لغو بات کرتا ہے، بہت غلط بات کرتا ہے، اور اس کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض ہے. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی قربانیاں، جن سے ساری سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور قرآن خود ان کی قربانیوں کا گواہ ہے، ان کی قربانیاں دیکھیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کی، قبل از ہجرت بھی کی اور بعد از ہجرت بھی کی، اور جتنی ہم دیکھتے ہیں جنگوں کے اندر اور تمام حالات میں، تو ان کی زندگیوں میں عبادات اور ان کی معاملات میں تقوی اور ان کی جو قربانیاں ہیں، اتنی بڑی شہادت ہے، کوئی شخص ایسی جرت نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں صحابہ سے بغض کا مرض پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال حدیث امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ اگر ایسا کبھی واقعہ ہو جائے تو نماز امام کی اور ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو کہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. باب صلاۃ بعد الجمعہ و قبلہا، جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان. حدیث ہے 895، اور حضرت عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، وبعدہا رکعتین، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھتے تھے. وبعد العشاء رکعتین، عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. وکان یصلی بعد الجمعۃ، اور جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتی ینصرف فیصلی رکعتین، کہ جمعہ کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ ان سنتوں کا بیان ہے جو ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور ظہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بھی پڑھتے تھے اور 4 رکعت بھی پڑھتے تھے. تو یہاں 2 رکعتوں کا ذکر ہے، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں ظہر سے پہلے اور 4 بھی پڑھی جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت ظہر سے پہلے، 2 سنت ظہر کے بعد، اور 2 سنت مغرب کے بعد، اور 2 سنت عشاء کے بعد، اور اس حدیث کے مطابق جمعہ کے بعد بھی 2 سنت پڑھا کرتے تھے. تو یہ نماز جمعہ کے بعد کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ، جن میں پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل بھی بعد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت ادا کرنی چاہیے. اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ 4 رکعت ادا کرنی چاہیے. اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں چاہے تو 2 کر لے، چاہے تو 4، اور چاہے تو 6 بھی پڑھ لے. مطلب یہ ہے کہ جتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اتنا کر لینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے. ظاہر نفل نماز جتنی بھی پڑھ سکیں، اور سنت جو ہے وہ 2 اور اقوال کے مطابق 4 کے بھی جو سنت ہے وہ موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طاب بن ابی رباح سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی. آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر 4 رکعت ادا کریں. یہ نہیں ہے صحابہ کا جو قول ہے کہ وہ 6 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو بس اب ثواب حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنا حاصل کرنا چاہیں اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.